بندہ کس پہ یقین اعتبار کرے، کس پہ یقین اعتبار نہ کرے. یعنی آج کل کا خون جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے. یہاں سے ایک مزدور پاکستانی اپنی بیوی کو سعودیہ کے لیے بلاتا ہے. وہاں ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ انتظار کرتا رہتا ہے، لیکن ساری مخلوق دنیا جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے، لیکن اس کی بیوی نہیں آتی. حتیٰ کہ وہ جب عملے سے پوچھ گچھ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آئی نہیں. پھر وہ جو ہے اپنے گھر فون کرتا ہے، اپنی والدہ سے رابطہ کرتا ہے. والدہ کہتی کہ ہم نے بٹھا دی تھی. پھر وہ بیچارہ مجبور ہو کر اپنا جو ہوتا ہے فور مین اسے فون کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ، یعنی اس کی ٹکٹ جو تھی وہ براستہ دبئی تھی، وہ دبئی کے اندر اتر گئی. پھر کسی کے ساتھ وہ جا رہی تھی، کار کا حادثہ ہوتا ہے اور وہ انتقال کر گئی. تو اب وہ سرد خانے کے اندر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے مرض سے ہمیشہ محفوظ رکھے. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. دل سے دعا ہے، کہہ دیں آمین. میرے معزز ناظرین، پاکستان کے اندر ایک شخص جو ہے وہ بڑا اپنا اچھا کاروبار بزنس کر رہا ہوتا ہے. یعنی اے سی اور فریجوں کا اپنی ورک شاپ ہوتی ہے، گھروں کے اندر جا کر کام کرتا ہے. اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے. والدہ جو ہے اس کے بعد یعنی اپنی مرضی کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور شادی کر دیتے ہیں. شادی کی رات جب وہ اپنی دلہن کو دیکھتا ہے نا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا. تو ہر وقت وہ اپنی بیوی کی محبت میں بیوی کے ساتھ لگا رہتا ہے. والدہ جو ہے وہ بڑے غصے ہوتی ہے. حتیٰ کہ جب شام کو واپس کام سے آتا ہے تو والدہ کبھی اس کو کہتی ہے میرے پاؤں دباؤ، میرے پاؤں درد کر رہے ہیں، میرے بازو درد کر رہے ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے بیوی جو ہے بیچاری انتظار کرتے سو جاتی ہے. تو ایک دن وہ کسی گھر کے اندر کام کرنے کے لیے جاتا ہے. تو گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے کام کے اندر بڑی صفائی ہے یار، تو آپ یعنی سعودیہ کے اندر اگر جائیں نا تو وہاں بڑا پیسہ کماؤ گے. تو وہ جو مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بندوبست کرتا ہوں، ویزے پڑے ہیں. بندوبست کرتا ہے اور اس کا ویزا ہوتا ہے اور بیچارہ جو ہے وہ چلے جاتا ہے باہر. تو جب باہر جاتا ہے نا تو اس کو بیوی کی بڑی یاد آتی ہے. اس کے پاس ہوتی ہے فوٹو. تو والدہ سے فون کے اوپر رابطہ رہتا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ یعنی اس کی بیوی سے بات نہیں کرواتی. بڑا پریشان ہوتا ہے. یعنی ایک دن جو ہے وہ بیوی کی تصویر دیکھ رہا ہے اور ساتھ جو ہے بڑا پریشان نظر آ رہا ہے. تو اس کا جو ہوتا ہے فور مین وہ آگے پوچھتا ہے کہ یار کیا بات ہے. کہتا ہے کہ بس یار میری والدہ کی اور میری بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو بس یہی وجہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یار آپ اپنی بیوی کو ادھر بلا لو. کہتا ہے کہ یار میری اتنی تنخواہ نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں بات کروں گا یعنی اس سے کفیل سے، وہ آپ کی تنخواہ بڑھا دے گا. تو آپ کا جو کوارٹر ہے کمپنی کا وہ بھی ایک خالی ہے، اس کے اندر اپنی بیوی کو رکھو. بڑا خوش ہوا ہے. تو خیر بیوی جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر جا کر جب اپنے شوہر سے رابطہ کرتی ہے نا تو وہ اس کو خوشخبری سنا دیتا ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے میں نے لگوانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی میرے پاس آ جاؤ گی. حتیٰ کہ پھر وہی جو فور مین ہوتا ہے اس کی بیوی کا جو ہے وہ ٹکٹ کرواتا ہے. تو ٹکٹ کرواتا ہے اور وہاں جا کر رسیو بھی خود کر لیتا ہے. تو دوسری طرف جو ہے وہ خامد اپنی بیوی کے انتظار میں ہوتا ہے. ساری مخلوق باہر آ جاتی ہے لیکن اس کی بیوی باہر نہیں آتی. جب عملے سے پوچھ گچھ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی اس فلائٹ کے اندر آئی نہیں. پھر وہ بیچارہ والدہ کو فون کرتا ہے. والدہ کہتی کہ آپ کی بیوی ہم نے خود روانہ کی ہے، جہاز میں بیٹھ کے چلا گئی ہے. پھر وہ مجبور ہو کر اپنے فور مین کو کہتا ہے اور فور مین کہتا ہے کہ دیکھو کہ آپ کی بیوی جو یعنی اس نے آنا تھا برستہ دبئی سے، تو وہ دبئی اتر گئی. پھر کسی گاڑی والے کے ساتھ بیٹھ کے کہیں جا رہی تھی، وہ حادثہ ہوا اور وہ فوت ہو گئی. تو اس کی لاش جو ہے وہ ابھی سرد خانے میں ہے. پھر شوہر کو لے کر وہ دبئی جاتا ہے. وہاں ایک لاش ہوتی ہے جس کی جو ہے وہ شناخت نہیں ہو سکتی. تو اس کو جو ہے وہ دفناتے ہیں. تو واپس سعودی کے اندر آ کر کام کاج جو ہے وہ شروع کر لیتا ہے. تو یہ کام کاج کرتے 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 تقریباً کوئی 7-8 سال گزر جاتے ہیں. تو اچانک ایک دن ایک گھر کے اندر جو ہے وہ یعنی اے سی ٹھیک کرنے کے لیے جاتا ہے. تو اسے شک ہوتا ہے کہ یار یہاں جو عورت ہے نا وہ اور بچہ جو ہے یہ آپس میں اردو بول رہے ہیں. تو وہ جو ہے پھر اس عورت سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو عربی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے خبردار میری عورت کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے آپ نے. وہاں سے نکال دیتا ہے اور میرے گھر کے قریب بھی نہیں آنا ہے.
لیکن وہ اس گھر کے چکر لگاتا رہتا ہے کہ ایک دن جو عربی ہوتا ہے وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو پیچھے یہ یعنی گھر کے اندر گھستا ہے اور جا کر دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس سامنے اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو دونوں آپس میں ملتے ہیں، بڑا روتے ہیں۔ تو کہتی اس کا شوہر کہتا ہے کہ آپ ادھر کیسے پہنچ گئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو اسی دن پہنچ گئی تھی، لیکن مجھے ریسیو کرنے جو آیا تھا وہ آپ کا جو فور مین تھا وہ تھا۔ تو اس کے بعد اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، زیادتی کرنے کے بعد کچھ دن استعمال کرنے کے بعد پھر مجھے اس نے اپنے جو کفیل ہے اس کو بھیج دیا۔ تو یہ 7-8 سال ہو گئے ہیں، تو اس نے نکاح کے اوپر نکاح کر دی اور میں اس کے پاس ہوں، تو خدا را مجھے بچاؤ۔ تو وہ جب یہ ساری باتیں سنتا ہے نا، ساری باتیں سننے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پہنچ جاتا ہے پولیس کے پاس۔ پولیس کے پاس جا کر رپورٹ جو ہے وہ درج کرواتا ہے۔ پولیس جو ہے اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے، پہلے پکڑتی ہے اس کے فور مین کو، پھر اسی جو کفیل کو بھی پکڑتی ہے۔ تو اب یعنی اس کی بیوی کو پھر پولیس جو ہے اس کے حوالے کرتی ہے۔ تو اب یہ اپنی بیوی سے سوال کرتا ہے یہ جو بچہ ہے یہ کون ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ جب میں یعنی یہاں سعودیہ آنے والی تھی تو میں آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن وہ کام سارا الٹ ہو گیا، ساری مصیبت بن گئی۔ یہ بیٹا یعنی آپ کا ہے، میں اس وقت امید سے تھی۔ تو ناظرین، اس واقعہ اور سٹوری کے اندر ہمارے لیے یہ سبق چھوڑا جاتا ہے کہ عورت جو ہے چاہے پڑھی لکھی ہو چاہے ان پڑھ ہو، یعنی عورت کا اکیلا جو سفر کرنا جو ہے نا بالکل خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ بالکل اکیلا سفر نہ کریں، ساتھ کسی نہ کسی گھر کے کسی مرد کو کسی فرد کو جو ہے وہ ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ یہ آج کا واقعہ اور سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کر رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔